آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہم نے نئی نسل کی تربیت کا بڑا بندوبست تو کیا ہوا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جن اداروں سے وہ نکل رہے ہیں ان اداروں کے بارے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر ڈرگز بکتی ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ایک خصوصی رپورٹ اس پر شامل ہوگی۔ واقعتاً ڈرگز بکتی ہیں، یہ افواہیں ہیں، اعداد و شمار موجود ہیں یا نہیں ہے۔ اسلام آباد اور لاہور سے خصوصی کنٹریبیوشنز ہوں گی اسد ملک کی اور فہد بٹی کی۔ بڑا معاملہ ہمارا سیاست کا ہے۔ بڑی سٹوری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اصرار کر رہی ہے کہ اپریل کے اوائل میں جو مسئلہ ان کے ساتھ ہوا، جب ان کو نکالا گیا نو کانفیڈنس کے ذریعے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تمام کا تمام گھڑمس یا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ جماعتیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو نکالا گیا جمہوری طریقے سے، آپ مانتے نہیں ہیں، جو ایلائز تھے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، آپ کو یاد کیوں نہیں آتا؟ تو آج کے پروگرام کے اندر ہم نے کچھ بحث کرنی ہے کہ واقعتاً پی ٹی آئی کو صحیح نکالا یا غلط نکالا۔ آج کے مسائل کا تعلق پی ٹی آئی کے نکالے جانے سے ہے یا دوسرے معاملات کے ساتھ ہے۔ میں کرانے سے پہلے میں آپ کو چند ایک ساؤنڈ سنوانا چاہتا ہوں تاکہ اس وقت کا ماحول دوبارہ سے ہم ریوائیو کر سکیں جب نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ 172 آدمی اس کا کوئی بڑا بھی نہیں اکٹھا کر سکتا۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکے۔ وہ آپس میں کھیل رہے ہیں اکڑ بکڑ بمبے وہ ان کے پورے نہیں ہو رہے، سو یہ عدم اعتماد ان کا کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمران خان کے اوپر اعتماد پلس ہو جائے گا۔ شطرنج کے کھیل میں جو آخری وار انہوں نے کیا ہے، انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان اس میں ان کو چیک میٹ کریں گے۔ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شکست ہوگی۔ یہ ایکسائٹمنٹ کے اندر مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، بعد میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. اور بس انجینئر خرم تصغیر خان صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، بیرسٹر عمر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے آغا رفیع اللہ صاحب۔ جب وہ ساؤنڈ سن رہے تھے اس وقت کے اسپیکر کا تو وہ ٹیبل یہاں پر بجا رہے تھے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کوئکلی عمر صاحب، تو آپ نے مس ریڈ کیا نا اس وقت تمام ماحول کو؟ دیکھیں، ووٹ آف کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل میجر ضرور ہے، ٹھیک ہے، اور آ سکتا ہے، کسی بھی حکومت کے خلاف آ سکتا ہے، مگر جس طرح سے آئے اور جس طرح کی سپورٹ دی جائے سندھ ہاؤس میں، کس طرح سے آئے؟ منڈیاں جس طرح سندھ ہاؤس میں لگی، باہر سے جو سائفر آیا وہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں تھا، وہ کوئی عمران خان کے لیے تو نہیں آیا تھا نا، وہ کسی خاص حلقے کے لیے آیا۔ اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، وہ سائفر کے ذریعے اور منڈیوں کے ذریعے آپ کے خلاف گئے؟ دیکھیں، کرکس جو مین بندے ہمارے اپنے توڑے گئے، وہ کس نے توڑے؟ سندھ ہاؤس میں گیدرنگ کس طرح سے ہوئی، سب کو پتا تھا۔ اگر دیکھیں کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے ہوتا تو عام لوگ پھرتے، لوگ ووٹ کاسٹ کرتے۔ یہ جو ٹرینڈ دیکھیں چانگا مانگا کا ایمپلیفائی ہو کے آیا، اور آپ نے دیکھا لوگوں نے قیمتیں وصول کی، اور آج تک ان کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی اس سیٹ اپ میں دیکھیں جو لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں، کیا ان کے اپنے؟ دلچسپ آپ نے بات کی کہ اس وقت جی آغا صاحب۔ مجھے تو ایک تو طلعت بھائی معذرت کے ساتھ آپ سے اور آپ کے چینل سے بھی، آج کا دن تو ہمیں شروعات کرنی چاہیے تھی آئین پاکستان سے، کہ آج کا دن وہ ہے کہ جو آئین پاکستان کا تحفہ دیا گیا۔ یہ انتشار کی باتیں، اس انتشار کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے، اور اس سیاہ وقت کو تو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ یہ میرے بھائی جس طرح بات کر رہے ہیں کہ منڈیاں اور ہاؤس اور فلاں، مجھے اس جو سردار ایاز صادق صاحب اب کہہ رہے تھے، مجھے اب مزہ آ رہا تھا دوبارہ ایسا ایک۔ اب کیا آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ دیکھیں نا وہ لمحہ کہ ہم اس بنور سے پاکستان کو نکال رہے تھے، کہ جس آفت کی طرف، جس اندھیرے کی طرف پاکستان کو یہ دکھیر رہے تھے، وہ ایک علیحدہ آپ کے خیال میں تاریخ ساز لمحہ تھا؟ یس، تاریخ ساز لمحہ تھا۔ تو میں دوبارہ کہوں گا کہ ایک تو آپ نے آئین پاکستان کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین سب کو پیش کرنا چاہیے، کہ جس کے تحت آج ہم سب حلف لے رہے ہیں، جس کے تحت یہ سارا، اگر جن کا مقدمہ یہ ہے کہ اس آئین کو آپ نے وائلیٹ کر کے، آپ کا یہ مقدمہ ہے نہیں جناب، میں دوبارہ کہوں، آپ چیک کریں کہ اس دن جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ یہ تذلیل کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، ان لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کس ان کے ووٹر نے یا کس ایم این اے نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کے؟ ووٹ تو ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے ان لوگوں سے جو ان کے احتیاطی تھے، چاہے وہ متحدہ ہو، چاہے وہ باپ پارٹی ہو، چاہے اختر مینگل صاحب ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو۔
تو خورم صاحب آپ بینیفیشری ہیں اس تاریخ یا تاریخ ساز لمحے کے، یہ ابھی فیصلہ کرنا ہے، آپ بینیفیشری ہیں، آپ کو آج کل پیمنٹس ہو رہی ہیں؟ 52 سال ہو گئے ہیں آئین کو آپریشنل ہوئے ہوئے، آج 52ویں اس کی سالگرہ ہے۔ اس 52 سالوں میں صرف ایک وزیر اعظم کو آئین کے تحت قومی اسمبلی نے عدم اعتماد کر کے جو ہے اس کی حکومت کو ختم کیا، اور یہ ایک تاریخ ساز لمحہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ اور اس سے پہلے ان کے اس وزیر اعظم نے جس کو نکالا گیا، اس کے ساتھ جو ڈپٹی سپیکر تھے، انہوں نے آئین کی بدترین وائلیشنز کی اور ہر طریقے سے ہر حربہ آزمایا جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر پارلیمانی تھا، اپنی آنے والی جو شکست ہے اس سے بچنے کے لیے۔ لیکن بالآخر وہ دن آ گیا اور وہ لمحہ بھی آ گیا کہ پھر پاکستان کی پارلیمان نے آئین کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم کو، آپ نے 52 سال کی بات کی، ہم پوری تاریخ کا معائنہ کر کے بتائیں تھے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہے تو نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے نا، تمام جماعتیں، ان کی جماعت کے ساتھ یہ ہوا، آپ کی جماعت، بات یہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ گر گئے۔ میری ان سے گزارش پر یہی ہے کہ جن بیساکھیوں کے اوپر یہ کھڑے تھے، جب بیساکھیاں نیچے سے نکل گئی تو یہ دھڑم سے گر گئے۔ اب شکایت کس بات؟ زرداری صاحب نے کہا تھا اب شکایت کس بات؟ تم اپنے وزن سے گرو۔ اب شکایت کس بات کی ہے؟ اگر وہ جن بیساکھیوں پر یہ کھڑے تھے، اور میں آغا صاحب کی بات کو ذرا کھل کر کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے عدم اعتماد میں ان کے کسی شخص کا ووٹ نہیں لیا تھا، ہمارے پاس اپنی میجورٹی موجود تھی جس کا ہم نے اظہار کیا، اور ایک وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے پارلیمان نے چلتا کیا۔ تو یہ ویسے آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ کے اپنے ساتھی آپ کو چھوڑ کے جائیں، جن ساتھیوں نے آپ کی حکومت کو چلوایا، ایم کیو ایم، میں اور ایسے کر لوں نیازی صاحب کے لیے، جن لوگوں کی آپ نے ابھی بیفر میں چلایا تھا انٹرو میں کہ جو کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، انہی لوگوں نے خان کے بعد سب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا، ان کا وہ چلا دیں تو نیازی صاحب کو جواب مل جائے گا۔ جی گو اہیڈ۔ اچھا دیکھیں، کہنے کو تو نمبر خود سے پورا کیا، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی نمبر تو خود سے پورا کیا، ٹھیک ہے، کس حربے استعمال ہوئے وہ سب کو پتا ہے، بندے کس طرح سے ماننے کروایا، نہیں اس کے علاوہ ہمارے بندے نہیں، انہوں نے 5 استعمال کیے جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے، کیا آج وہ انہیں وزارتیں نہیں دی ہوئی؟ ان کے پارٹی میں وہ نہیں جوائن ہوئے کیا؟ ہماری پارٹی میں نہیں جوائن ہوا؟ کھچی صاحب کدھر سے گئے ہیں؟ کیا چیز؟ کھچی صاحب کدھر سے گئے ہیں؟ ان کی طرف گئے نا۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک آزاد آدمی تھا، وہ جس مرضی پارٹی میں چلا گیا۔ دیکھیں، ایک پورے الیکشن کی بنیاد ہی اس چیز پہ رکھی گئی کہ پی ٹی آئی کو آزاد رکھنا ہے، کس آبجیکٹیو سے رکھنا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم میں بندے توڑنے۔ آج یہ کہتے ہیں نا آئین کا تحفہ دیا ہے، اتنا بڑا دن ہے، اتنا بڑے دن کو انہوں نے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا۔ آج ان کا ایوان میں کورم بھی پورا نہیں تھا، مطلب اتنا بڑا تحفہ تھا نا، تو کورم تو کم از کم پورا ہوتا۔ وہاں تک کتنا انہوں نے اس آئین کو ڈیفنکٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں، ہیومن رائٹس وائلیشن 3 سال کا، عمران خان کو چلے آپ نے نکال دیا، چلیں نکال کے آپ نے اس ملک کو کیا تحفہ دیا؟ آپ نے لوگوں کے گھروں کی عزتیں پامال کی، آپ نے پیکا لائے، قدغنیں لگائیں، آپ نے انٹرنیٹ بند کیا، آپ نے کیا سول لبرٹی اس ملک میں رہنے دی ہے کہ نہیں رہنے دی؟ بات ہے معاشی پروگریس کے، تمام کام کیے جو آپ کی حکومت نے کیے تھے، ہمیں دونوں پہ اعتراض ہے، ہمیں دونوں پہ کمپیریزن کر لیں، بالکل ہم نے بھی غلط کیے ہوں گے، آپ نے کیا تھا، پھر بھی بہت ساری چیزیں شروعات میں انہوں نے کیا تھا، حصہ انہوں نے ڈالا، اور پایا تکمیل تک بھی آپ نے بیلنس کر سکتے تھے وہ ہمیں پتہ ہے۔ آپ نے دیکھیں، ہم نے چلیں کوئی غلطی کی ہوگی، آپ نے تمام چینلز کو اس وقت پی ٹی وی بنا دی ہے، دیکھیں آپ نے آپ بیٹھے ہوئے چینل، وہ تو ہم بھی پی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ کوئی کسی اینکر کو آپ اپنے چینل پہ نہیں دیتے۔ جس نروانا کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ نروانا 12 سال میں کے پی میں اگر انہوں نے بنا دیا ہے تو ہم سب وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر وہاں آئینی حکومت ہے، وہاں جو ہے ہر قسم کی آزادی ہے، وہاں جو ہے صوبائی حکومت تعلیم، صحت، امن، انفراسٹرکچر ڈیلیور کر رہی ہے، اگر وہاں صوبائی حکومت دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ نارم چلو کے پی چلو، لیکن میں واپس تھوڑا سا مجھے اعتراض اس کے اوپر اٹھانا ہوگا، وہ کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے چینل پر آپ نہیں کر سکتے؟ اب میں گزارش سن لیں، اب کیمرہ آپ کے سامنے، میں آپ سے درخواست کروں گا کیمرے کی طرف دیکھ کے وہ تمام باتیں کریں جو آپ کے خیال میں آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آپ مائن اینڈ منرل ایکٹ کو ڈسکشن میں لے آئیں، ٹھیک ہے، آپ ایس آئی ایف سی کے رول پر آپ کی اپنی پارٹی اس کے اوپر لڑ رہی ہے، آپ اس چینل پہ نہیں رہیں گے، مسئلہ یہ دیکھیں آپ کے بھائی چینل سے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ دیکھیں آپ دیکھیں سنو ٹی وی سے اینکر گئے یا نہیں گئے،
دوسرے چینل سے اینکر گئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پارس کو اینکرز گئے ہیں، لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے گئے ہیں؟ نہیں، ہماری سپورٹ کی وجہ سے نہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں اوور آل جو بھی اس وقت سول لبرٹیز کی بات کر رہا ہے اس کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے. کہاں پہ کم ہو رہی ہے؟ اوور آل آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ یہ پتہ کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں نیازی صاحب کیا چاہتے ہیں، نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی توڑنے کی بات کریں، نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ اداروں کو ملائن کرنے کی بات کریں. نیازی صاحب ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان سے دور بیٹھ کر ہماری تباہی کا سبب بننا چاہ رہے ہیں. اس طرح کے کسی بھی بندے کو ہم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی. جس دن پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. 2014 کے بعد مجھے ایک بات ہے، پاکستان کے اوپر جو کمپرومائز کرے گا وہ ہم میں سے کیسے ہوگا؟ اگر دیکھیں اختلاف آج کینالز کے اوپر ہمیں اختلاف ہے نا، کینالز کے اوپر پاکستان آپ نے سٹینڈ لیا ہوا اس کی. پاکستان مسلم، دیکھیں میں تھوڑی سی مجھے 1-2 منٹ دیے. پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ وہ اندر ہم سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں جی اشارہ کسی اور طرف کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ تو ان کے منسٹر صاحبان کہتے ہیں اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، مسکرانا، ٹیز کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. لیکن بلاول بھٹو زردانی 4 اپریل کو کہا کہ ہم انتشاری والی سیاست نہیں کریں گے. جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے پاکستان کی توڑنے کی بات، جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے IMF کو خط لکھے، ہم نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے حق کے لیے بات کرنی ہے. یہ کینالز ہماری شہرک ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. 7 تاریخ کو ہم نے ایک ان سے کہا کہ ریزولوشن ہم لے کے آتے ہیں کینالز کے اوپر. ان کی پارٹی نے انکار کیا، انہوں نے انکار کیا، متحدہ نے انکار کیا. میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں نیشنل اسمبلی کی. جب انہوں نے انکار کیا تو ہم نے نیشنل اسمبلی میں جمع کرا دیا ریکارڈ کے طور پہ 7 تاریخ کو. پھر ہم نے ان سے کہا کہ خدارا یہ اتنا اہم ایشو ہے، اس ایشو پہ ہمارے ممبران بات کریں گے تاکہ ہمارا موقف آ جائے. آپ لوگ اگر کھل کے ہماری سپورٹ نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن ہمارا موقف تو آنے دیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کام کیا، وہی گندی سیاست کی. آج جا کے ریزولوشن جمع کرا دی. جمع کرائیے بھائی، جمع نہ کرائیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے 7 تاریخ سے جمع کرائی، آپ ہمارا ساتھ دیں، اس کو پلٹا دیں، اس ایشو کو ختم کریں. یہ ایک گند ہے جس میں صوبہ سندھ میں ایک انتشار بن رہا ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی انشاءاللہ ہم اور ادارے مل کے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس ٹائم پی ٹی آئی والا کام نہ کریں کہ ہمیں بھی ایک پی ٹی آئی کی طرح طرز سیاست پہ لے کے جائیں. ان کو چاہیے وے فارورڈ دیں، نہ کہ ہمیں طنز کریں، نہ کہ ہمیں میں دیکھیں ایویڈنس کی بات کرتا ہوں. میں ایویڈنس دیکھیں، یہ جو کینال والا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ انڈورس پروجیکٹ ہے. یہ گواہی دیں گے. پیپلز پارٹی نے بات کی. آپ نے ذکر کیا مائنز اینڈ منرلز. یہ سٹیٹمنٹ کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف مافیا سرگرم عمل ہے، بیرسٹر سیف کی ہے یہ سٹیٹمنٹ. یہ یاد ہے نا جب میں آپ لوگوں کے پاس آیا تھا منت کر رہا تھا تو ہم نے ریزولوشن جمع کرائی. یار جب میں نے جمع کرائی اس میں منتیں کرتا رہا. ریزولوشن ایک ہی ٹاپک پہ ڈیفرنٹ آ سکتی ہے. ہمارا رول دیکھیں یہ کیا بات ہوئی، ٹاپک ایک ہے، ایشو ایک ہے، لیکن آپ نے سیاست کرنی. ہم نے کہا یہ دیکھیں میں ان کی منتیں توڑیوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ خدا کے لیے اس پارلیمنٹ کو ہم اس مسائل کے، آپ نے ایک ہی ریٹ لگائی ہے قیدی نمبر فلاں قیدی نمبر فلاں. بھائی ہم اعتراض نہیں، آپ نکالے خان صاحب کو، لیکن یہ عوامی ایشوز کے اوپر یور ٹیک آن دس. یہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. مجھے وہ دن یاد ہے پارلیمان میں جب دہشت گردی کے خلاف پہلے قوانین پاس ہو رہے تھے اور انہوں نے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا اور یہ وہاں سے غائب ہو گئے. تو ان کا تو یہی رول ہے کہ جب بھی کوئی سیریس معاملہ آئے گا، ان کی اپنی سیاست ہے، وہ اس کو چمکاتے رہیں گے. لیکن جہاں میرے ہی صرف ان سے جو اصل اختلاف ہے کہ اس تمام ڈسکشن میں جو ہم سیاست کے بارے میں کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل کدھر ہے بھائی؟ کیا پاکستان کے عوام کا مسائل صرف وہ ایک شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے مسائل آپ اختلاف کیجئے نا. وے فارورڈ کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے لوگ واپس آ جائیں. آپ منرلز اینڈ مائنز ایکٹ میں آپ اپنی امینڈمنٹس پروپوز کریں. آپ بجٹ کے وقت تو یہ صرف بجٹ سیشن میں یہ صرف بلوا کرتے ہیں. اچھا مجھے اب سوال کو بحث کو پلٹانے دیجیے. لیکن صرف یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف صاحب اپنے ارد گرد دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست پہ لڑوانا چاہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ اس کی ان جیسے لوگ دیکھیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس طرف کیوں نہیں جا رہے؟ یہ چاہ نہیں رہے کہ کوئی ایک ان کے جب وہ منسٹر جب کہتے ہیں کہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، مس کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، وے فارورڈ نہیں دے رہے ایشوز کے اوپر. آغا صاحب آپ میری بھی گزارش سن لیں. میاں محمد شہباز شریف کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ارد گرد دیکھنے کا نہیں ہے، صرف سامنے دیکھنے کا ہے. آپ خواہ ان کو ارد گرد میں نہ الجھائیں، ان کو سامنے دیکھیں. وے فارورڈ یہ ہے کہ
پاکستان میں اب بات اگر ہم سیریس ڈسکس، پاکستان میں وفاق کا کوئی پانی نہیں ہوتا، وفاق پانی صوبوں کا ہے. تو لہٰذا اگر جو بھی ڈسکشن ہونی ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ پنجاب اور سندھ اپنی ایک ٹیمز دونوں بنائیں اور اس کو پہلے غیر رسمی طور پر ڈسکس کریں، ایشوز کو تھریش آؤٹ کریں. 91 کا ایکارڈ اس طرح کیا ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں، اس میں جو چینج آیا وہ یہ ہے کہ 91 کا ایکارڈ پاکستان میں خاص پانی کی تقسیم کا تھا، سب کا پانی کم ہو گیا، صرف سندھ کا پانی کم نہیں ہوا، کے پی کا پانی بھی کم ہے، بلوچستان کا پانی بھی کم ہے. اس کم پانی میں ہمیں کس طرح ڈویژن کرنی ہے، اور یہ جو ایشو ہے، کیا ایشو یہ ہے کہ اگر تو پنجاب اپنے حصے میں سے ڈائیورٹ کر رہا ہے، نہیں سر، تو پنجاب کو اس کا پورا اس کا آسان طریقہ ہے، اس کا آسان، جب آپ خود مانتے ہیں کہ پانی کم ہوا ہے تو سی سی آئی کا 10 سال سے ایجنڈا پڑا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک منٹ میں اسی طرف ریش آؤٹ کر لیں اور پھر سی سی آئی کا اجلاس آپ کو ایزی ہو جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں، اچھا ہم یہ نہیں کہتے، اس میں بھی ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو اس طرح کے جو ممبران ہیں نا، اس ٹائم آپ دیکھیں گے نا تو آپ خود ہنس پڑیں گے. کے پی کے سے گنڈاپور، سندھ سے مراد علی شاہ، بلوچستان سے سرفراز بگٹی، باقی ممبران کے نام یہ بتا دیں تو میں مان جاؤں گا. میاں شہباز شریف، خواجہ آصف صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ڈار صاحب، ایک اور پنجاب سے، اور پھر مریم بی بی. تو پھر آپ دیکھیں نا، اس طرح اگر آپ کریں گے ابھی سے ہی، اگر آپ نے لائن اپ ایسا کر لیا تو ایک بات بتاؤ، سندھ کی پانی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اسلام آباد 50 لاکھ کی آبادی نہیں ہے، یہاں 2 ڈیموں سے فی الحال پانی کی سورس ہے، آپ تربیلا سے لے کے آ رہے ہیں پانی، ایک اور لائن، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ملنا چاہیے پانی کا. لیکن کراچی شہر کسی کو بھول رہا ہے؟ 4 کروڑ کے قریب کی آبادی ہے. حیدرآباد سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہماری دعوت ہے، آئیں اور وزارت پانی سنبھالیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، واپس آئیں. اب عمیر صاحب دیکھیں، میں نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، میں جان بوجھ کے ایک ایڈیٹوریل نقطہ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا. یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی ذکر کیا ضمناً کہ ایسے موضوعات اگر چھیڑے جائیں تو نوکریاں چلی جاتی ہیں. یو ہیو این اوپن ڈیبیٹ. وہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں بینیفیشری ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ انہوں نے ایک ایسے پروجیکٹ کو ٹیک آن کیا ہوا ہے. نہیں ٹیک آن نہیں کیا ہوا ہے، یہ تو دیکھیں اس پہ میں ایک منٹ بات کرنے دیں. دیکھیں یہ آپس میں لڑے ہیں، الٹیمیٹلی کیا چیز سیٹل ہوگا کہ پنجاب کے ذمہ دار کا پانی کاٹ لیں اور کارپوریٹ فارمرز کو ریگستان میں پانی دے دیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ پنجاب کے ذمہ دار ساتھ کھڑے ہوئے؟ دیکھیں بات ہے، دیکھیں پانی ضائع ہو رہا ہے، اس طرف کوئی بات نہیں کر رہا. 29 ملین ایکڑ فیٹ آپ ہر سال ضائع کر رہے ہیں، اس کو کس نے ٹیپ کرنا ہے؟ کوئی ایک پروجیکٹ پہ کنسنسس نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، یہ اگر آپ بحث کریں گے تو تمام ٹی وی چینلز اس بحث کو نشر کریں گے. بھائی جان یہ دیکھیں، یہ نیشنل اسمبلی کے اندر میں ان کی منتیں کرتا رہا کہ خدا کے لیے اس ایشو کے اوپر آ جاؤ، ایک پیج پہ ہو جائے. تو آپ کے کہہ رہے ہیں، اور ہم نے پتہ کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اس سے گورنمنٹ کو فائدہ مل رہا ہے. آغا صاحب وہ ایک پیج کے ڈسے ہوئے ہیں، وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے. I have to take a break ہے، بریک بعد واپس آتے ہیں. پی ٹی آئی کا نکالا جانا کیا ایک بہت بڑا بھیانک سانحہ تھا یا اس کے ذریعے پاکستان آزاد ہو گیا؟ اگر میں خورن صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں کہ بحث کو پلٹا دیتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کو ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نہ نکالا جاتا تو یہ اپنے وزن پر حقیقت میں گر سکتے تھے. ان کے بہت سارے قریبی جو لوگ ہیں، سینٹرل لوگ ہیں، کے پی سندھ کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ اس وقت اگر انتخابات ہوتے تو 18 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتے تھے. تو آپ نے تو ریوائیو کیا نا. بیسیکلی ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے، نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو نکال دیا گیا. جی دیکھیے، اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر اس وقت سیاسی جو موڈ تھا عوام کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو نو کانفیڈنس کرتے ہی الیکشن کرا دیا جاتا تو پھر ان کو بہت کم نمائندگی ملنی تھی. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین نے بیٹھ کر جو بھی گفتگو کی آپس میں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اکانومی اور معیشت کو دیکھتے ہوئے کہ ایک چیزیں تھی جو اس وقت کی حکومت جو تھی بانی چیئرمین کی نگرانی میں لٹرلی کالے کنویں میں پاکستان کو دھکیلا گیا تھا. فرسٹ فارن افیئرز کے حوالے سے کہ پاکستان کے اپنے تمام پارٹنرز اور جو اس کے پرانے دوست ہیں، سب کے ساتھ تعلقات بدترین سطح پر تھے، جو کہ پاکستان کی اکانومی پر بھی اثر انداز. آئی تھنک ایک چیز جو ابھی تک ان کی چارج شیٹ میں لکھی نہیں گئی اور اب آئی ہے سامنے، کہ اس وقت جو 2021 کی موسم خزاں میں
पाकिस्तान तहरीक तालिबान को वापस लाना इस मुल्क में 21 में अप्रैल 22 में वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री है उसमें एक फाश तरीन गलती है जिसके बानी चेयरमैन भी जिम्मेदार है, उस वक्त की अस्करी क़यादत भी जिम्मेदार है। और वो बंदा भी जो जिसने कंधार में एक कप ऑफ द टी शो किया था, जो आजकल अपने चीजों को भुगत रहा है। अगर हम उस टाइम ना जा रहे तो इनका वो खौफनाक मंसूबा जिसकी तरफ ये जा रहे थे कि एक ये पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के सामने सबके सामने रखा गया था, आप सबने इसको इंडोर्स किया था। ऐसे ना करें ना, क्या चीज़ endorse किया था? ये वाला प्लान ये वाला प्लान कि तालिबान वापस आ रहे हैं, आप ब्रीफिंग आपकी पार्टी के नुमाइंदगान ब्रीफिंग में मौजूद नहीं थे। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि पाकिस्तान एक चीज तो याद रखिए कि अगर पाकिस्तान मौजूद था उन दोनों मीटिंग्स में और हमें सिर्फ ये बताया गया कि ये गुफ्तगू हो रही है, कोई इंडोर्समेंट नहीं हुई। और फिर लतीफा ये रहे, उसके बाद लतीफा तो सुन लें, लतीफा ये है कि उस वक्त का वजीर आजम अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं था, वो आया नहीं, दोनों दफा नहीं आया। नहीं आया, आज जब कहते हैं मसरूफियत हो गई, जो भी था, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप कहें जो आप कहेंगे ना, उल्टा इल्जाम लगा देना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवारिज को, तालिबान को, दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, नॉट एट ऑल। ये भी हो नहीं सकता, ये हो नहीं। हमें सिर्फ बताया गया कि पॉलिसी हम ये समझते हैं आप इससे खुशकिस्मत है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की निकालेंगे तो आपको गुड्डी चढ़ गई, आपको खुश होना चाहिए। हम तो इन्हें 6% ग्रोथ पे इकोनॉमी दे के गए, इनके तो रालें टपक पड़ी जब इन्होंने बागें संभाली, और उसके बाद मईशत का जो हशर नशर किया वो आपके सामने है। देखें मनफी में गई है, हमारा ग्रोथ रेट अब 0 से ऊपर जा रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर गई, इस वक्त भी नेगेटिव में है। आज जो किसान का हाल है वो इमरान खान के दौर में हाल नहीं था, आज भी किसान दोबारा सड़कों पे आ रहा है। पिछले साल इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, आपकी इंटरिम गवर्नमेंट ने $1 अरब से ज्यादा की गंदम इंपोर्ट की जब जरूरत ही नहीं थी। वो किसने पैसे खाए, उसमें ये जरूरत ही नहीं कर रहे। इंडोर्स क्यों कर रहे हैं किस चीज को? इकोनॉमी की ग्रोथ। देखें इकोनॉमी की ग्रोथ किधर है? अभी तो देखें कशकोल लेके फिर रहे हैं एक जगह से, लेके घूम रहे हैं। आप देखें $7.5 अरब का आज भी हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, आज हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, देखें मेरी बात सुनो, आप कशकोल लेके नहीं घूम रहे थे? देखें हमने उससे बाहर लेके आ गए थे, गाड़ी चला के इमरान खान साहब देखें ड्राइविंग करते थे, आप तो ड्राइविंग करते थे। इन्होंने तो टर्की अर्दोगान की गाड़ी चला के बराबर कर दी। गवर्नमेंट ने सऊदी अरब से नेगोशिएट किया था, मैं बता देता हूं नवंबर 21 में, जिसमें पहली दफा लिखा सऊदी अरब के साथ हमारे एग्रीमेंट इस तरह के हुआ ही नहीं। पहली दफा इनके दौर में हुआ कि लिटरली कशकोल हमारे मुंह पे मारा गया और उन्होंने कहा कि जनाब जब हमारा जी चाहेगा हम 24 आवर नोटिस पे आपसे अपने लोन वापस ले लेंगे। और फिर जब हमने उनको कहा कि हमने आपके जरिए वो कॉन्फ्रेंस नहीं करनी तो हम उधर ईस्ट एशिया चले गए, तो उन्होंने कहा कि लोन वापस करो, फिर हम भागे गए। लोन वापस करो। देखिए हमने मईशत को पैर पे खड़ा किया। आप देख लें आज कोई सेक्टर उठा के देख लें, किसी एक सेक्टर की बात कर देना, रियल एस्टेट बता दें, ठीक है, आप कोई और ग्रोथ का कोई सेक्टर मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उठा के देख लें, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कर्जे उल्टा घट गए हैं। इस पिछले 2 माह की रिपोर्ट उठा के देख लें। आज आपकी सैलरीड क्लास की क्या हाल है, वो अपनी 3-3 महीने की तनख्वाहें प्लेज करके लोन उठा रहे हैं। देखें आम बंदे की हालत जार देखें, खाली ये सुर्खी पाउडर से काम नहीं चलता कि आपने 200 निर्वाणा आ गया है, हम सब वहां सरप्लस में है। नहीं मैं तो यही कह रहा हूं ना, हम वहां चले जाते हैं, वहां से लोन सरप्लस में है सूबा, हम सब वहां जाके लोन्स ले लेते हैं। अगर वहां उनके पास इतना सरप्लस है ऑफिशियल तो हम आ जाके जो भी मिडिल क्लास है, सारे बिजनेसमैन है, वो जाके अकाउंट खोल लेते हैं और वहां से लोन ले लेते हैं। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तालीमी इदारों में तालीम दी जाती है, तालीमी इदारों में तरबियत दी जाती है, तालीमी इदारों में नई नस्ल के मुस्तकबिल की राख का तयन किया जाता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हवाले से वो तशवीशनाक हैं। अदाद शुमार हतमी अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन बहुत देर से ये बात की जा रही है कि इन कैंपसेस के ऊपर ड्रग्स बिकती हैं। मनशियात फरोश यहाँ पर आते हैं और स्टूडेंट्स को ये ड्रग्स बेचते हैं, और ड्रग्स की नौयत मुख्तलिफ़ किस्म की है। एडिक्टिव ड्रग्स भी हैं जिससे आपको नशा सारी ज़िंदगी के लिए लग जाता है। जॉय ड्रग्स भी हैं जिसके अंदर आपका ख्याल है कि वक्ती तौर पर आपको तस्कीन मिलती है, लेकिन असल में वो नशावर ड्रग्स की सूरत में आपकी तबीयत और आपका दिमाग ख़राब कर देती हैं हतमी तौर पर। लेकिन इसको रोका कैसे जाए और हक़ाइक़ क्या हैं, आज हमने ये सेगमेंट इस पर किया है। इशू पर बहुत अहम इशू है। मुल्क की जो नई नस्ल है वो किताबों में तो इतना
دلچسپی نہیں رکھتی ان اعداد و شمار کے مطابق، لیکن دوسرے معاملات میں الجھی ہوئی۔ اسد ملک صاحب صحافی ڈان نیوز ہمیں جوائن کریں، ان کی ایک خبر چھپی تھی ڈان اخبار میں جس کے اندر اس کا ذکر ہوا تھا، اور پولیس کی کافی اس کے اندر لے دے بھی ہوئی کہ پولیس کو یہ کام کرنا چاہیے روک تھام کے لیے۔ اسد بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، عمومی طور پر تو ہم اعداد و شمار کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو جو اعداد و شمار ہے حتمی، اس میں یہ تو بتایا گیا کہ جس طرح کہ کتنے تعلیمی اداروں کے اندر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، نام ظاہر نہیں لیے گئے، لیکن کوئی بیس لائن فگر اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یا ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو؟ جی طلعت صاحب، یہ جو سروے وغیرہ ہوئے ہیں یہ بھی انفارچونیٹلی یہ فارن فنڈڈ ہی تھے، اور اس میں یہاں کی کوئی لوکل جو تنظیمیں ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ یہ نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک جو ہے ایک ایگریگیٹ ایک فگر اس میں دی ہے، اور اس میں جو اپنے یہ اسلام آباد کے جو یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وغیرہ ہیں اور جو پولیس کی جو رپورٹ ہے، اس حوالے سے ایک میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اسلام آباد وہ شہر ہے کہ یہاں پر جو پولیس کی پرسنٹیج ہے، یعنی کہ اگر باقی صوبوں میں 500 افراد کے اوپر ایک پولیس کا کانسٹیبل ہوگا، تو اسلام آباد میں وہ 100 کے اوپر جو ہے، یعنی کہ یہاں پر پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے، یہاں پر 100 افراد کے اوپر ایک کانسٹیبل ہے، تو پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ زیادہ تر وی آئی پی ڈیوٹیز یا دیگر اس میں وہ لگے ہوتے ہیں۔ جو جہاں تک آپ نے پرسنٹیج کی بات کی تھی، تو اس میں ایک انہوں نے بس ایک ثانوی سا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ کیا ہے کہ کوئی 60% انہوں نے بتایا کہ یہ ہائی اینڈ کے جو سکول ہیں، ایلیٹ سکولز ہیں، وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور جیسا آپ نے بھی بتایا تھا کہ اس میں جو یہ ڈرگس ہیں اس سے بندے کی دماغی حالت کیسی ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو نور مقدم کا ایک کیس تھا ظاہر جعفر کا، تو اس میں بھی جو ہے وہ جو میڈیکل کچھ رپورٹس آئی تھیں، تو اس میں بھی یہ چیز تھی کہ یہ یہاں پر ڈرگس وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک بات رہی پولیس کی، تو انہوں نے جس طرح سے اپنی رپورٹ میں ایک میں نے وہ ساری رپورٹ بھی پڑھی، انہوں نے بالکل جو ہے اس کو ایک لائٹ سے ایک لیا کہ جس طرح باقی جس طرح گداگری ہے یا اس طرح لوگ بھیک مانگتے ہیں، ویسی کوئی اس طرح کا بھی یہ بھی ایک جو ہے یہ ایک کرائم ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم وی آئی پی اس میں ہوتے ہیں۔ اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج یہ کیس سن رہے ہیں راجہ انعام امین مناز، یہ بڑی ایک شاید اچھی بات یہ کہ وہ اے این ایف کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں، ابھی وہ کو 2-3 ماہ ہوئے ہیں ان کو ایلیویٹ ہوئے، تو ان کو یہ جو ڈرگس ہیں اور ان کے جو ایفیکٹس ہیں اور جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بڑا اچھی وہ ان کو واقفیت ہے۔ اچھا اسد، اس میں ایک اگر میں واپس جاؤں تو کچھ اعداد و شمار تو ظاہر ہیں کہ 2019 سے لے کے اب تک منشیات کے 577 کیسز آئے، 220 کلو چرس برآمد ہوئی، 20 کلو ہیروئن برآمد ہوئی، 6,615 بوتلیں برآمد ہوئی۔ لکھا وہ بوتلیں برآمد ہوئی ہیں، بوتلیں خالی بوتلیں تھیں، یہ بوتلوں کے اندر کیا تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار افریدی صاحب نے ایک فینٹاسٹک کلیم دیا تھا۔ فینٹاسٹک میں دوبارہ اس وجہ سے کہوں گا کہ تشویشناک تو پہلے بہت تھا، لیکن اس کے لیے کوئی سپورٹنگ ایویڈنس نہیں کریٹ کیا گیا کہ 75% لڑکیاں جو ہیں وہ آئس کا نشہ کرتی ہیں، 45% اسلام آباد کے اسکولوں کے لڑکے جو ہیں وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ دیز آر ہائی پرسنٹیجز۔ اچھا، چونکہ میں خود تدریس کی شعبے سے منسلک ہوں، اسکولوں میں پڑھاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پڑھانے کے دوران جو میرا مشاہدہ ہے وہ حتمی ہے، لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں جا کر یہ نمبرز جو ہیں ان کو پن ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ جب ہم پیرنٹس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں تو سب بہت تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعتاً تعلیمی اداروں کی یہی حالت ہے۔ تو اس نمبر کو کہیں نہ کہیں تو ہمیں سامنے لانا ہوگا نا، یہ کیسے کیا جائے؟ اچھا طلعت صاحب، یہ ایک بڑا مشکل ایک ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ نشہ تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کو چھپاتے بھی ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتے ہیں۔ یہ ایک جو سپلائر ہوتے ہیں ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، یہ جو ڈرگس جو پیڈلرز ہیں ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر ان کو پکڑا جائے اور ان سے جو ہے انفارمیشن لی جائے تو ان کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سپلائی اتنی ڈرگ کرتے ہیں کہ جتنے ان کے یوزرز ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی افسوسناک اور بڑھ کے خوفناک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل اپنے کسی سورس سے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں یہ ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ نہ صرف رابطے میں رہتے ہیں بلکہ یہ نمبرز بھی ایکسچینج کرتے ہیں، اور کچھ پولیس کے افسران اور اہلکار جو ہیں یہ خصوصاً جو خواتین نشہ کرتی ہیں
ان کے نمبرز یہ بجائے اس کے کہ یہ ان لوگوں کو پکڑیں اور یہ روکیں، یہ ان خواتین کے ان بچیوں کے جو ہیں جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نمبر لے کے یہ جو منشیات فروشوں سے ان کو کالز کر کے ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. ابیوز آف انفارمیشن تو ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ کس کیمپس کے اوپر کتنے لوگ موجود ہیں. پولیس کے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے. کوئکلی اگر میں آپ سے جان پاؤں تو یہ پولیسنگ کا معاملہ تو نہیں ہے. میں نے آپ کی رپورٹ بھی دیکھی اور جج صاحب کے کلمات بھی میں نے اس میں پڑھے. تو پولیسنگ کا معاملہ تو نہیں ہے. تو آن کیمپس ذمہ داری جو ہے وہ کیمپس کی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. یہ تعلیم سے منسلک جتنے ادارے ہیں منسٹری سمیت یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ پولیس کے اوپر اس کو پولیسنگ والا معاملہ بنا کے ذرا زیادہ ہی وزن ڈال دیا گیا. نہیں, اس میں اے این ایف جو ہے اس کی بھی ایک وہ جوائنٹ ایک وہ بنی ہوئی ہے, لیکن پولیس کا یہ ہے کہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں وہ سکولز اور کالجز کے اندر نہیں ہوتے, وہ باہر کسی کونے میں نکر پہ کھڑے ہوں گے, کوئی کسی نے ریڑھی لگائی ہوگی, کسی نے کوئی چھوٹی موٹی کوئی دکان چکان بنائی ہوگی, لوگ وہاں سے لیتے ہیں. اور زیادہ تر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کاروبار ہوتا ہے اس میں پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کون کیا بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اب ہم آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں سے ہمارے رپورٹر جنہوں نے ابھی اس کے اوپر تحقیقی رپورٹ کی, فہد بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وہاں سے بھی اعداد و شمار کچھ ایسے ہی ہمیں مل رہے ہیں. فہد, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا بیپر بھی سن رہا تھا, اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا, کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے بھی, لیکن یہاں پر بھی برآمدگیاں زیادہ ہیں کہ کتنی کلو چرس برآمد ہوئی. 2157 کلو چرس, 207 کلو افیون, 184 کلو آئس, 187 کلو ہیروئن, 18,000 سے زائد شراب برآمد کی, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں کیا ہمارے پاس کوئی ہے پروفائل کہ کن کیمپسز کے اوپر پرائیویٹ سکولز میں زیادہ ہے, گورنمنٹ سکولز میں ہے, کالجز میں ہے, یونیورسٹیز میں ہے, کوئی پروفائل وغیرہ اس طرح کی معلومات ہیں یا نہیں ہیں؟ طلعت صاحب بہت شکریہ. یہ بیسیکلی جو ڈیٹیلز سی سی پی آفس کی طرف سے جاری کی گئی ہے, لاہور پولیس کی آفس کی طرف سے جو جاری کی گئی ہے ڈیٹیلز, یہ بیسیکلی صرف تعلیمی اداروں کی نہیں ہے بلکہ یہ اوورال جو پورے لاہور سے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, مختلف آپریشن کیے اور جگہ جگہ جا کے انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. یہ ڈیٹیلز وہ بتائی گئی ہیں کہ رواں سال میں ابھی تک 3,000 سے زائد ملزم گرفتار کیے ہیں اور 3,036 مقدمات درج کیے گئے ہیں ڈرگ پیڈلرز کے اوپر. یہ بیسیکلی اوورال پورے لاہور کی انفارمیشن ہے. خاص طور پہ اگر تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ لاہور میں تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹرز ہیں, وہاں پر یہ منشیات جو ہے وہ زیادہ سپلائی کی جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ عید کی چھٹیوں میں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بھی ایک گرینڈ آپریشن ہوا. وہ آپریشن تو خیر جو وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے ہاسٹلز میں طلبہ طالبات رہ رہے ہیں ان کے خلاف تھا, لیکن اس ہاسٹل میں بھی آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئی ہے. تقریباً لاہور پولیس کی طرف سے اور جو باقاعدہ ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا جامعہ پنجاب کی جانب سے, اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ آپریشن کے دوران منشیات بھی برآمد کی گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے. تو لاہور پولیس نو ڈاؤٹ کہ اس میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا, فیکٹس اینڈ فگر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ بھی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 200 کلو سے زائد جو ہے وہ ہیروئن برآمد کی گئی رواں سال میں ابھی تک, اور اس کے علاوہ 2,000 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے لاہور میں ابھی تک. اچھا یہ بتائیے گا, ہم تعلیمی اداروں کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. کوئکلی اگر ہم اس کے اوپر رہیں تعلیمی اداروں, تو تعلیمی اداروں کے اوپر کیا پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی پروفائل اویلیبل ہے فیصدیت کے اعتبار سے کہ جی جتنا ڈرگز کا مسئلہ ہے اس میں سے 3% تعلیمی اداروں میں ہے, 10% تعلیمی اداروں میں ہے؟ کیونکہ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ بہت ہی تشویش ہوتی ہے والدین کو, رشتہ داروں کو, اور وہ طلبہ اور طالب علم جو جاتے ہیں, طالبات جو وہاں پر جاتے ہیں, اور ان کی ریپوٹیشنز بھی ایٹ سٹیک ہو جاتی ہیں کیونکہ سب کے اوپر شک کی نظر ڈلتی ہے. تو ایسا کوئی پروفائل اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب کہ نو ڈاؤٹ کہ پولیس کے پاس یہ پروفائل ضرور ہے, لیکن پولیس اس کو باقاعدہ طور پہ ظاہر نہیں کرتی. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر منشیات جو ہے وہ زیادہ سپلائی کی جاتی ہے, اور وہ سپلائی کرنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی سپلائی کی جاتی ہے منشیات, لیکن وہ ڈائریکٹلی تعلیمی اداروں کے اندر سپلائی نہیں کی جاتی. تعلیمی اداروں کے باہر کوئی دکان ہو سکتی ہے, خاص طور پہ کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے, کوئی چھپ چھپا کے وہ لوگ سپلائی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی لاہور کے تمام تعلیمی اداروں کے 1 کلومیٹر کے
फासले पर किसी भी, जैसे हम पंजाबी में खोखा कहते हैं, जहां पर पान सिगरेट। आपका बहुत शुक्रिया, ये बड़ा ही अहम इशू है। मैं दोबारा इसरार करूंगा कि इससे मुतल्लिक जो हतमी एदाद शुमार हैं उनका इजरा होना चाहिए, प्रोफाइल डेवलप होना चाहिए। अगर कोई ख़ास इदारे हैं जहाँ पर ये मसला मौजूद है तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मसला है जिस तरीके से अभी तक बयान किया गया बहुत ही अर्जेंट। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।